الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ سننے سنانے سے قبل میں جس طریقے سے آپ کو درود پاک پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند محبت کے ساتھ، حسن عقیدت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر توجہ فرما کر محبت کے ساتھ اور بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر 26ویں پارے کی 7ویں رکوع کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تمہارے یہ لکھن جو لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رشتہ داری کے بارے میں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتوں کو جوڑا، یعنی رشتے میں اگر ہم گنے تو 2 5 8 10 جمعہ کے پہلے ہمارے نگراں صاحب نے بھی ایک بہت بہترین واضح و نصیحت فرمائی تھی۔ یہ کنٹینیو اگر رکھا جاتا ایک آدھ ہفتے تک تو اچھا رہتا معاملہ، اور ابھی تو الحمدللہ ہم جانتے کہ 7 8 ایک ہفتے کے بعد جو شب برات آنے والی ہے، اس کے اندر فرمایا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی، ہم اس کو بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جتنی توجہ دلانی چاہیے اتنی توجہ ہم اس کے اوپر دیتے دلاتے نظر نہیں آتے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے دن جو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جو ہے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، مسلمانوں کی نجات فرماتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن کے پاس بڑی تعداد کے اندر بکریاں ہوا کرتی تھی۔ اب سمجھانے کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے، ورنہ تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ایک بکری کے اندر بھی اگر ہم بال گننا چاہے تو ہمارے اندر یہ سخت نہیں کہ ہم ان بالوں کو گن سکیں کہ کتنے بال ہے۔ پھر وہ بنو قلب، وہ نام کا وہ قبیلہ بنو قلب، اتنی ڈھیر ساری ان کے پاس بکریاں تھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
بنو قلب کی بکریوں کے برابر نہیں بلکہ بنو قلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہ مغفرت، یہ نجات اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ جو کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہو۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جیل کے اندر سے پھر جب اس کی نجات کا پروانہ جب ملتا ہے، جب چھٹکارے کا اس کو آرڈر دیا جاتا ہے تب وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ دنیا کی جیل کا معاملہ نہیں، یہاں پر تو معاملہ جہنم کی جیل کا ہے۔ سوچو، دنیا کی جیل سے بھی ہم اوب جاتے ہیں، بندہ جانا وہاں پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ بھلے دین کے لیے جانا پڑے، پھر بھی اوبتا ہے تھوڑا۔ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا، ورنہ آج ڈر اتنا مسلمانوں کے دل کے اندر گھس چکا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم پر رحم فرمائے اور پرانے دن جو اللہ ہم کو واپس عطا فرمائے۔ جو دن تھا ایسا کہ شہادت کو جو مسلمان دلہن سمجھتے تھے، دلہن کی تلاش میں جیسے رہتے تھے ویسے شہادت کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ یہ وہ معاملہ تھا مسلمانوں کا آج سے 30-40 سال پہلے کے مسلمانوں کا۔ لیکن اب اتنا ہمارے دلوں کے اندر ایک نفاق بڑھتا گیا کہ جذبہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور کم نہ سمجھے بلکہ مر چکا، اتنا کہیں تو بھی یہ ہمارے معاشرے کے لیے کافی ہے کہ یہ کم ہوتا آج مرتا ہوا نظر آتا ہے کہ شہادت کا جذبہ اللہ ماشاء اللہ آج بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ تو جیل یہ معاملہ ہوتا ہے، جیل اتنی بھیانک اور بھی سزا والی جیل ہو، جس کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہو، جس کے اندر مارا جاتا ہو، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، جب اس کے اندر سے کسی کو اب نجات کا پروانہ مل جائے کہ رہائی کی چٹھی مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوچے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بدبخت اس وقت ایسے بھی ہوگے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ان کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو پہلا کون؟ تو پہلا فرمایا گیا کہ مشرک، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتا ہے اللہ کے سوا کسی کی، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، جو سفلی علم یعنی کالا جادو ٹونا کرنے والا جو ہوتا ہے، جادوگر، یہ جادو کے کھیل دکھانے والا جادو نہیں، جس طریقے کا یہاں پر حکم دیا وہ جادو کی بات ہو رہی کہ ایسا جادوگر، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شرابی، چوتھا اپنے ماں باپ کا نافرمان، اور پانچواں بتایا گیا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ یہاں پر گفتگو کا بس عنوان یہی ہے میرا، بس 2-5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ رشتے کو توڑنے کی بات ہے، کہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ خراب کر بیٹھتا ہے، یا اپنی ماں کے ساتھ، یا اپنے بیٹے کے ساتھ، یا اپنی بیوی کے ساتھ، یا جو قریب کے رشتے جیسے چاچا ہے، یا پھر خالہ ہے، یا پھوئی ہے، یا پھر ماما ہے، یا ان کے لڑکوں کے ساتھ، کہ جن کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، کہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی رشتے کو، کیونکہ رحم، رشتہ جو رحم سے نکلا ہے، رحم، اس لیے صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ تو رحم جو ہے بنا رشتے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹے گا، اور جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا۔ تو یہاں پر سوچیں، ہم خود جائزہ لیں اپنا کہ کیا ہم نے تو اپنے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر رشتہ توڑ کر کہیں یہ تو نہیں کہہ دیا کہ اب نہ تو تیرے جنازے میں آئیں گے، نہ تو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر نہ تو یہ معاملہ ہوگا نہ وہ معاملہ ہوگا، آج سے تیرا میرا رشتہ کٹ۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہوش کے ناخن لے۔ یہ دنیا جو ہے چند دنوں کی چاندنی ہے، بس رات گئی بات گئی، پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ ملک الموت کہیں کہ چلو اب تمہاری باری ہے۔ شعر بھی ہے کہ بھی موت سے کس کی یاری ہے، آج اس کی باری تو کل بھی نہیں۔ ہمارے توفیق استاد بتا رہے تھے کل بھی نہیں، کل بھی کس کو پتا ہے، کل بھی باری ہے، پتہ ہے کل دیکھے گے۔
ابھی اس کی باری، پھر ہماری باری ہے، کل بھی کہاں دیکھا، ابھی یہاں سے گھر پہ پہنچے گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا یہ تھوڑا بہت دنیا کے معاملے کے اندر اپنے اوپر اتنی بڑی ایک لعنت کو لے لینا، اللہ کی، اس کے رسول کی، فرشتوں کی، اور اتنی بڑی ایک سعادت سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھی خالی۔ یہاں طرح طرح کے بہانوں سے اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، حضور تو یہاں پر بخشش کا پروانہ سنائے، خوشخبری سنائے، لیکن آخر مسلمان تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑ بیٹھا، اپنے بھائیوں کو بلانا چھوڑ بیٹھا، اپنی بہن کے ساتھ تو نے رشتے کو کٹ کر دیا، اپنے بھائی، چاچا، ماموں، پھوئی اور خالہ کے ساتھ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بگڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس ایسی حالت کے اندر اگر موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہوگا تب تک اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، لیکن جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ بس ایک فضیلت جو ہے میں بتا کر جو ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو۔ ہم ایک آج ہوتا ہے نا دنیا کے رزق میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتے اتنا کم پڑتا ہے، اور وہیں بس شکوہ شکایت کہ رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت۔ تو یہاں پر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل بتا رہے، کہو سبحان اللہ۔ پھر کوئی یہ مت سمجھنا کہ تعویذ بنا کر دے دیا، چلو اتنی بار یہ پڑھ لو، یہ بھی الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں نے جو بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اور پھر الگ الگ عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لیکن جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس کے لیے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں صلہ رحمی کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے، اور اگر ایسا معاملہ آئے تو شب برات سے پہلے اپنی معافی تلافی کر لے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک دستور رہا کرتا تھا کہ وہ اپنے یہاں خود جو ہے شب برات سے پہلے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنیہ ملن، لوگوں کو بلاتے تھے جس کا اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ جن کی انبن ہو جاتی تھی تو شب برات سے پہلے ان کو جمع کر کر ایک اجتماع ایسا کیا جاتا تھا تاکہ شب برات سے پہلے جو ہے مسلمان ایک دوسروں کو معاف کرے اور اپنے دل کو صاف کر لے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش میں لگ جانا چاہیے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسروں کے ساتھ دنیاوی معاملے کے اندر سنی صحیح العقیدہ ہے اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ کٹ کر چکا ہے، تو شب برات سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے انبن کو جو الحمدللہ صلح میں اندر تبدیل فرما دے، اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں بھی اگر کوئی ایسا ہے تو فوراً جا کر اس کی معافی تلافی کر لے، بھلے وہ ہم سے برا سلوک کرتا ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا بدلہ دیتا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا اچھا ہے کہ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، وہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔